مسجد دور ہو تو دکان میں نماز پڑھنا۔ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں صرف میں ہی مسلمان ہوں۔ مسجد یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے۔ جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں یہیں پر اکیلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کیا میرے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ عطاء الرحمن گجرات۔ جی ہاں، 2 کلومیٹر مسجد دور ہونا تو بہت دور ہے، تو آپ پر جماعت سے نماز پڑھنا تو لازم نہیں ہے۔ جماعت سے میری مراد مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، لیکن آپ کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ مسجد کی نماز کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو۔ بائک وغیرہ رکھ لیں، بائک سے چلے جایا کریں۔ بائک پہ تو 2 کلومیٹر کا راستہ ایسے 2 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو کم از کم اپنے مقام پہ ہی جماعت کا انتظام کریں، کوئی اور ایک آدھ مسلمان تلاش کر لیں۔ وہ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ٹیبل پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ساجد صاحب KPK سے پوچھتے ہیں، ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ساجد بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، پہلے علماء اس کو منع کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں یا دنیا میں مسلمانوں میں یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، سب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور ادب کے اور سنت کے زیادہ قریب بھی بہرحال یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ جب انگریز آیا تو وہ غیر مسلم تھے، وہ ٹیبل پہ کھایا کرتے تھے، تو اس وقت جو مسلمان میز پہ کرسی پہ کھاتا تھا تو وہ لگتا تھا گویا یہ انگریز ہے۔ یہ انگریز سے میری مراد انگریز نہیں، یعنی غیر مسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس وقت یہ عمل غیروں کی مشابہت سمجھا جاتا تھا، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا۔ لیکن آج اس کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے، مسلمان بھی کھاتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہوٹلوں میں آپ ٹیبل پہ نہیں تو آپ کے لیے الگ سے تھوڑی وہ نیچے بچھائے گا دسترخوان کوئی۔ تو اس لیے علماء، آج پوری دنیا کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ علماء، یہ خود ایک اصول ہے شریعت کا کہ وہ عمل جس میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ عمل پہلے ناجائز ہو تو بعد میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو اب مشابہت نہیں ہے اس میں، یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے، اس لیے آپ میز کرسی پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تمیز سے، جو ایک ادب ہے، اس طرح سے کھائیں تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فارمیسی انڈسٹری میں داڑھی ممنوع ہو تو جاب کا حکم۔ اعجاز انصاری انڈیا سے کہتے ہیں، ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس انڈسٹری میں ہمارے لیے داڑھی اور مونچھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دوا بناتے ہیں تو بال کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکتا ہے، جس سے دوا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے فارمیسی انڈسٹری میں جاب کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو عذر انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو ہے بال ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے بالوں کے اوپر ایک بہت ہی باریک سا کیپ سا پہنا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سر کے بال کھانے میں نہ گریں۔ تو ایسے ہی داڑھی پہ بھی باندھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کمپنی کے مینیجر کو کہیں کہ بھئی ہم داڑھی پہ کوئی ایسی چیز باندھ لیں گے یا کچھ کو سیو کر لیں گے تاکہ بال گرنے کا امکان ختم ہو جائے، لیکن داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے اس صورت میں، اور ایسی جاب بھی جائز نہیں ہے جس میں آپ کو داڑھی کاٹنے پر مجبور کیا جائے۔ جاب سے ملنے والی تنخواہ تو حلال ہوگی، اس لیے کہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں، لیکن اس جاب کی وجہ سے داڑھی کاٹنے کی آپ کو اجازت مل جائے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ داڑھی کاٹنے کا بہرحال آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو پرمیشن لے لیں داڑھی رکھنے کی، اور یہ طریقہ اختیار کریں جو میں نے بتایا۔ پرمیشن نہیں ملتی تو آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کوئی دوسری جاب تلاش کریں۔ گوبر اور کھاد کے ذریعے فصل لگانا، کھیتوں کی فصلوں کے اوپر گوبر کھاد اور گائے کا پیشاب وغیرہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ اس سے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے؟ ساجد خان بھوپال سے۔ ساجد بھائی، فصل اچھی پیدا ہو رہی ہے، ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گوبر بھی تو ناپاک ہے نا، وہ تو ہوتی کھاد۔ اگر آپ بتائیں یہ جو اتنی فصلیں ہیں یہ لوگ گوبر نہ ڈالتے تو انہی سے پھر گوبر ہی نکل رہا ہوتا ہے، خربوزے تھوڑی نکلتے۔ تو یہ گوبر اور یہ گائے وائے کے گوبر شوبر ہی تو ڈالے جاتے ہیں، تو پیشاب بھی ڈال سکتے ہیں، گوبر بھی ڈال سکتے ہیں، کھاد تو ہے ہی، کھاد جائز ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ، یحییٰ صاحب آسام انڈیا سے۔ اگر کوئی حافظ صاحب مسجد میں 5 وقت کی امامت کرائے تو اس کے لیے تنخواہ لینا کیسا ہے؟ بھائی جائز ہے، ساری دنیا میں یہ رواج ہے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ طلاق کے مختلف الفاظ، وقاص ہاشمی فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو مختلف اوقات میں اس طرح کے الفاظ کہہ چکا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، تم 3 حرف لو اور جاؤ، تم کاغذ لو اور جاؤ۔ ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب ان سے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا نکاح قائم رہے گا یا نہیں؟ نیز اگر قائم نہیں ہے اور وہ تعلق قائم کر چکے ہیں تو کفارے کی کیا صورت ہے؟
بھائی جان اس میں جو پہلے الفاظ ہیں نا تم میری طرف سے فارغ ہو، تو اگر یہ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی کہہ دیے اس نے تو پھر شوہر کی نیت پوچھی جائے گی کیا نیت تھی. اگر طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، طلاق کی نیت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اور اگر ایسے کہیں ہیں کہ کوئی قرینہ ہے جس سے لگ رہا ہے طلاق ہے، جیسے عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور غصے میں آ کے اس نے ایسے الفاظ کہے، تو اس موقع کے سیاق و سباق سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی نیت طلاقی کی تھی، تو بھی طلاق ہو جائے گی. ورنہ ان الفاظ سے جب تک عام قانون یہی ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. اس بارے میں میرا ایک کلپ ہے، ریکارڈ کروا چکا ہوں میں، کہ لفظ آزاد سے طلاق کا حکم، تو اسی میں لفظ فارغ سے بھی طلاق کا میں نے بتایا، تو وہ سن لیں آپ. دوسرے الفاظ ہے کہ 3 حرف لو اور جاؤ، تم کاغذ لو اور جاؤ. تو اس میں کاغذ لو اور جاؤ میں طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس میں 3 حرف سے مراد اس کی طلاق ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ لو اور جاؤ، تو اس میں بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ دے دی ہے میں نے لے لو، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجھ سے طلاق لو اور جاؤ، یعنی طلاق لو اور جاؤ، ابھی لی نہیں ہے نہ میں نے دی ہے لیکن تم مجھ سے لے لو. تو اس میں بھی شوہر کی نیت پوچھی جائے گی. اور یہ بھی کہا کہ میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو یہاں بھی رشتے سے اگر نکاح کا رشتہ مراد تھا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. بظاہر یہ جو الفاظ ہیں میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس سے طلاق ہی مراد ہے، تو اس لفظ سے بہرحال طلاق بائن واقع ہو جائے گی. میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا اس میں اگر یہ سارے ملا کے الفاظ کہیں 3 حرف لو اور جاؤ، تم کاغذ لو اور جاؤ، میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسے اس پیرائے میں اگر یہ کہیں تو یہاں رشتہ ختم ہونے سے مراد صاف طلاق ہی ہے. لیکن اگر ویسے کوئی آدمی کہتا ہے بیوی سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس میں نیت کی ضرورت ہوگی کہ نکاح کی رشتہ مراد تھا تو طلاق بائن ہوگی، ورنہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جو سوالات ہیں نا طلاق سے متعلق، جو ایسے ایک تو کامن سوال ہوتے ہیں، ایک متعین الفاظ ہوتے ہیں، تو اس میں بجائے یہ چینل پہ جواب دینے کے نا سوال پوچھنے والے کو چاہیے ریٹن میں لکھ کے باقاعدہ وہ تحریر کی صورت میں بھیج دے. تو میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ جو لوگ اس طرح کے مسائل جن میں، کیونکہ ہمیں تفتیش کرنی پڑتی ہے ایسے مسائل میں فون نمبر ہو، پھر فون کر کے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی، سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی. تو یہ پوری جب تک صورتحال سامنے نہیں ہوگی کوئی فیصلہ کرنا اس بارے میں مفتی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو ایسی نوعیت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ ایک کام کیا کریں، آپ جامعۃ الرشید دارالفتاء، بلکہ نہیں دارالفتاء جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی، اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، TCS کر دیں، اور چاہیں تو میرے نام لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اس میں آپ تو، اور اس میں جو ہے نیچے اپنا فون نمبر بھی ڈال دیں اور واپسی کا ایڈریس پورا ڈال دیں. تو ایسے سوالات کے جواب مفتی حضرات جو دیکھتے ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہ فون کر کے آپ سے مزید معلومات لے کے اس سوال میں ایڈ کر دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق جواب لکھا جاتا ہے. ڈرائیور کے لیے لائف انشورنس کرانے کا حکم. میں ڈرائیور کی جاب کرتا ہوں، اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے اور میری آمدن بھی اتنی نہیں ہے، تو کیا میں لائف انشورنس کروا سکتا ہوں؟ عمران خان راجستھان سے. نہیں کروا سکتے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اگر آپ کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے تو آپ کو چاہیے، دیکھیں جب آپ لائف انشورنس کروائیں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں میری آمدن اتنی نہیں ہے، تو لائف انشورنس فری میں تھوڑی ہوتی ہے، آپ کو اپنی آمدن سے کچھ حصہ کمپنی کو دینا پڑے گا. کمپنی والے تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی فی سبیل اللہ تھوڑی بیٹھے ہیں. وہ کچھ پیسے آپ سے لیں گے تو پھر اگر حادثہ ہو گیا تو آپ کو زیادہ دیں گے، نہیں ہوا تو وہ کھا جائیں گے وہ. تو ایسا آپ خود کیوں نہیں کر لیتے کہ کچھ محلے کے لوگوں کو جمع کریں اور 2-4 غریبوں کو کہ بھائی ہم ایک ڈبہ بناتے ہیں، اس میں چندہ ڈالا کریں گے تھوڑے تھوڑے پیسے، جو ہم میں جو بیچارہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا تو ہم اس کے ساتھ اس پیسوں سے تعاون کریں گے. تو اس طرح سے آپ کوئی جگاڑ نکالیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یا کمیٹی ڈال لیں کہ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے آپ اس کمیٹی میں دیتے رہیں، کمیٹی نکلے تو اس سے سونا خرید کے رکھ لیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی مجھے حادثہ ہو گیا تو میں اس سونے کے ذریعے اس کی تلافی کروں گا. اپنی انشورنس خود اپنے آپ سے ہی کروائیں. کمپنیوں سے انشورنس کروانا حرام ہے، اپنے آپ کو خود انشورڈ کریں اپنے پیسے کے ذریعے، یہ زیادہ صحیح ہے. کیا امت مسلمہ پر آخرت کا عذاب نہیں ہوگا؟ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ میری امت پر آخرت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان پر دنیا ہی میں زلزلے وغیرہ مختلف صورتوں میں عذاب آ جائے گا. جبکہ دوسری حدیث میں مسلمان دوزخیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذکر ہے.
تو ان دونوں طرح کی حدیثوں میں تطبیق کیسے کریں گے؟ نعیم خیرپور، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایمان کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو علماء نے اس قسم کی حدیثوں کا جو مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہ جو کلمہ پڑھے گا اور اس کے تقاضوں پر پورا طور پر عمل بھی کرے گا اس پر جہنم حرام ہے. اور دوسری تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ جہنم دو طرح کی ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کو جس پر عذاب ہوگا، ایک وہ جو کافروں پر. تو کافروں والی جہنم حرام ہوتی ہے، مسلمانوں والی جہنم حرام نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی عذاب ختم ہو جائے گا، بلکہ مخصوص نوعیت کا عذاب جو کافروں کو دیا جائے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، وہ والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو عذاب مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دیا جائے گا. تو اس طرح سے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو اس لیے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مسلمان گناہ گار ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا پانے کے بعد نکل آئیں گے، اور وہ نکلیں گے جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے نکلیں گے. اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ وہ پہلے ہی ان کی شفاعت ہو جائے گی اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. تو اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کی سزا ہماری معاف کر دے اور ہمیں دنیا میں بھی سزا نہ دے اور آخرت میں بھی سزا نہ دے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سزا ان کو مل جاتی ہے، آخرت میں پھر نہیں ہوتی. تو تینوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے، اور اس گناہ کی سزا اللہ نہ دنیا میں دے نہ ہمیں آخرت میں دے. جماعت میں دیر سے شامل ہوں تو ثنا کیسے پڑھیں؟ اگر نماز میں تلاوت شروع ہو جانے کے بعد شریک ہوں تو ثنا کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ واجد صاحب کراچی سے. بھائی اگر تلاوت شروع ہو جائے نا تو پھر ثنا نہ پڑھیں، چھوڑ دیں. پھر حرم کا چینل چلا کر ذاتی کاموں میں مشغول رہنا. محمد اکبر مدینہ منورہ. ہمارے یہاں مکہ کا لائیو چینل آتا ہے جس میں 24 گھنٹے حرم کی لائیو ٹرانسمیشن چلتی ہے، جس میں نمازیں بھی ہوتی ہیں اور تلاوت اور مختلف مناظر بھی ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چینل چلا کر رکھیں اور ساتھ میں دوسرے گھریلو کام بھی کرتے رہیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز تو ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ادب کے خلاف ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسا نہ کریں. مقدس چینل ہے، جب اسے دیکھنا ہو تو دیکھیں، نہیں ہو تو بند کر دیں. بہتر یہی ہے. کیا ناپاکی خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے؟ اسامہ صاحب انڈیا سے. اگر ہاتھ پر ناپاکی لگ جائے جسے دھونا ضروری نہیں تھا. یہ کون سی ناپاکی ہے بھائی جسے دھونا ضروری نہیں تھا؟ یعنی وہ آدھے سکے سے کم تھی. اچھا. یعنی وہ آدھے سکے سے کم تھی، پھر وہ ناپاکی خشک ہو جائے اور اس سے کسی گیلی چیز کو چھو لیا جائے تو کیا وہ ناپاک رہے گی یا پاک ہو جائے گی؟ بھائی اسامہ بہت ہی پیچیدگی میں جا رہے ہو آپ. یہیں سے وہم کے مسائل شروع ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، جو لوگ پاکی ناپاکی میں وہمی بنتے ہیں وہ پہلا اسٹیپ ان کا یہی ہوتا ہے. خیر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ناپاکی لگی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو جب کسی گیلی چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ واقعی وہ ناپاکی بھی گیلی ہو گئی اور گیلی ہو کے پھیل گئی وہ کہ وہ جو سکے کے برابر، تو وہ ناپاک ہو جائے گی. اگر پھیلی نہیں ہے، وہ بھی تھوڑی سی ہے اور یہ بھی تھوڑی سی، تو اتنی تھوڑی سی نجاست پھر وہ معاف ہے. لیکن بھائی اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤ. ہاتھ پہ ناپاکی لگی ہے، خشک ہو گئی ہے تو دھو لو اس کو بس آرام سے. اور اگر نہیں دھویا، دھونا بھول گئے تو اس کپڑے پہ لگی ہے تو اگر آپ کا خیال ہے کہ زیادہ پھیل گئی ہوگی تو دھو لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. زیادہ جو ان چیزوں میں زیادہ گہرائی میں گھستے ہیں نا، جو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، وہ بالکل ہی وہمی بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں وہ. مجھے ایک گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے میں نے اپنے اوپر سزا میں روزے مقرر کر لیے، مگر پھر بھی وہ گناہ چلتا رہا اور مجھ پر کئی سال کے روزے لازم ہو گئے. چنانچہ پھر میں نے وہ سزا ہٹا دی اور اس کے بعد بھی گناہ ہوئے. کیا سزا ہٹانے کے بعد روزے مجھ پر لازم ہو گئے یا نہیں؟ میں آپ کا نام نہیں لے رہا، لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے. نام اس لیے نہیں لے رہا کہ لوگ، ہو سکتا ہے آپ کو لوگ جانتے ہوں تو خام خواہ میں آپ کا راز فاش ہوگا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے فرضی نام لکھا ہو. بہرحال دیکھیں، اگر گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر روزے مقرر کیے تو وہ کیسے مقرر کیے؟ اگر دل میں نیت کی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر زبان سے یہ کہے تو اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر اس صورت میں جب آپ گناہ کریں گے تو چاہیں تو آپ اتنے روزے رکھ لیں اور چاہیں تو آپ قسم کا کفارہ ادا کر لیں. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے. تو یعنی یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے، تو دونوں کا اختیار ہے آپ کو. چاہے تو منت پوری کر لیں، چاہے تو قسم کا کفارہ دے دیں. اور آپ نے یوں کہا تھا کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے، تو پھر جب گناہ کر کے آپ نے وہ روزے رکھ لیے تو دوبارہ گناہ کرنے سے مزید روزے لازم نہیں ہوں گے، نہ قسم کا کفارہ لازم ہوگا.
ہاں اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، تو پھر جب بھی آپ وہ گناہ کریں گے تو آپ پر اتنے روزے بھی لازم ہوں گے، یا روزے نہیں کر رکھنا چاہتے تو قسم کا کفارہ آپ ادا کر لیں گے، تو پھر وہ جب بھی گناہ کریں گے قسم کا کفارہ آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس طرح سے قسمیں آپ نے اٹھائیں کہ میں نے اگر گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا یعنی اتنے روزے رکھوں گا، تو میں نے بتایا کہ وہ قسم یعنی اس میں قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو قسموں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قسمیں انسان کی جمع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھا کے اس نے توڑی ہوں، تو اس میں جو جمہور کا قول ہے اور راجح قول ہے اور جس پہ فتویٰ بھی ہے وہ یہی قول ہے کہ ساری قسموں کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے جس پر بعض علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک کفارہ ادا کر لے تو ساری قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بوقت ضرورت اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بعض ہمارے یعنی فقہاء نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جتنے آپ نے قسمیں توڑی ہیں سب کے کفارے ادا کریں یا سارے روزے رکھیں۔ ایک سال کے روزے تو نہیں ہوتے، یعنی وہ تو ضروری نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر سال کے روزے تھے تو روزے کے بجائے آپ جتنی دفعہ گناہ کیا ہے نا تو اتنے قسموں کے کفارے بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی اگر اتنے بن رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دفع حرج کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیں۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئی ہوں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے، اور ویسے بھی گناہ کا دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، اس سے بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خود سے ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ بہت کچھ انسان پر ایک گناہ کے بجائے 6 گناہ اور اس کے ذمہ لازم ہو جاتے ہیں قسم جب کفارہ ادا نہیں کرتا وہ، تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے اور ان سے ہدایات لینی چاہیے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ کیسے چھوڑوں میں۔ اور اگر کوئی سزا اپنے آپ کو دینی ہے تو قسم کھا کے لازم نہ کریں اپنے اوپر، ویسے ہی دل میں نیت کر لیں یا کہیں ویسے ہی اپنے طور پہ لکھ لیں، منت کی نیت سے یا قسم کی نیت سے نہیں، ویسے ہی لکھ لیں کہ بھائی میں نے اگر یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، نیت منت کی نہ ہو اس میں نیت، کیونکہ وہ تو پھر لازم ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو گناہ کر کے ویسے ہی سزا دے دیں بغیر لازم کیے، تو اس سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گناہ سے آہستہ آہستہ بچنا شروع ہو جاتا ہے۔